أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حیران گرامی، یوں تو ہر تعریف کا سزاوار، ہر تعریف کے لائق وہ پروردگار ہے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا نظام ہے. وہ مالک، وہ حقیقی معبود کہ جس کی ذات اقدس کو انسان کبھی درک نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ اس کی معرفت لازم ہے بشر کے لیے تاکہ وہ اپنی عبادتوں کو کامیاب کرے اور آخرت میں رضا الہی کا مستحق ہو جائے. اس کی معرفت کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ اس کے صفات کو سمجھا جائے، پروردگار کی صفات کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے. اسی لیے عقیدہ توحید ہمارے پاس سب سے پہلے درجے پر ہے. شاجن کی بات بعد میں ہوگی، مگر جب اصول دین کی بات آئے گی تو دین کی جڑوں میں جو سب سے پہلی جڑ ہے وہ توحید ہے. اگر توحید ہی کے بارے میں معلوم نہ ہوگا، اگر توحید ہی کی معرفت نہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کی پہلی سیڑھی ہی نہیں چڑھی ہے. ہم نے اپنے مذہب کی جو پہلا رکن ہے وہی حاصل نہیں کیا، یعنی ہم نے اپنے دین کی بنیاد ہی نہیں جانی ہے. تو ہمارے مذہب کی، ہمارے دین کی بنیاد ہے توحید. اول توحید، جڑوں میں سب سے پہلی جو توحید ہے. توحید کیا ہے؟ یعنی اللہ ایک. یہ ایک کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی گنتی والا ایک نہیں ہے، ایک دو تین کہنے سکتی ہے. ایک یعنی وہی تنہا، اکیلا، یکتا، یعنی اسی کی قدرت ہے، وہی کائنات کا مالک ہے، وہی عالمین کا پالنے والا ہے، اسی نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، وہی ہم اسی کی بارگاہ سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. وہی حاکم ہے، وہی بادشاہ ہے، ہر شے اسی کے اختیار میں ہے. وہ جب چاہے کائنات کو تبدیل کر دے، جب چاہے کسی کو حیات دے دے، جب چاہے کسی کو موت دے دے. اسی توحید کی راہیں ہیں عزیزان گرامی، یعنی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وہی تنہا مالک ہے، تنہا معبود ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر شے پر اگر کسی کی قدرت ہے تو وہ معبود کی قدرت ہے، اور وہ محتاج عبادت نہیں ہے. اس جملے کو سمجھیں، یہ توحید کا عجیب مرحلہ ہے عزیزان گرامی. وہ محتاج عبادت نہیں ہے، وہ محتاج سجدہ نہیں ہے، وہ محتاج تسبیح نہیں ہے، وہ محتاج صوم و صلاۃ نہیں ہے، بلکہ وہ لائق تسبیح ہے، وہ لائق عبادت ہے، وہ لائق سجدہ ہے، وہ لائق بندگی ہے. یعنی ہماری عبادتوں سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے سجدوں سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم عبادت نہ کریں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس کی بادشاہت ایسی ہے کہ جس بادشاہت کو کوئی زوال نہیں ہے، کل بھی اس کی بادشاہت کی، آج بھی
جس کی بنیاد پر اختیارات کا دار و مدار ہے. ٹھیک ہے، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس اختیار ہے. کس کا اختیار؟ تو ہر انسان کو، ہر فرد کو اللہ نے اس کی حیثیت کے مطابق اختیار دیا ہے. کسی کا اختیار اپنے گھر تک محدود ہے، کسی کا اختیار گھر سے باہر بھی ہے، کسی کا اختیار اشیاء پر ہے، کسی کا اختیار جانوروں پر ہے. تو لہٰذا ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق اللہ نے اختیار دیا ہے. دیکھا کیا جائے گا؟ دیکھا یہی جائے گا اصلی مالک ہر شے کا پروردگار ہے، اصلی حق اس کے پاس ہے. مگر جو وقتی طور پر، وقتی کچھ سالوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے جو اختیار تمہیں پروردگار نے دیا ہے، تم اس اختیار کا استعمال کیسے کرتے ہو، بس یہی دیکھا جائے گا. عقل ہے، اختیار ہے، کیسے تم نے استعمال کیا ہے، اس اختیار کو تم نے کیسے ظاہر کیا. امیر المومنین نے عجیب انداز میں فرمایا ہے کہ دیکھو انسان اختیار ملنے پہ بدلتا نہیں ہے، بلکہ وہ ظاہر ہونے لگتا ہے. جو اس کے پاس پہلے سے جو ضرب اس کا ہے وہ چھلکنے لگتا ہے. یہ نہ سوچیے کسی کو اختیار ملنے کا وہ بدل گیا، نہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں وہ بدلا نہیں ہے، اس کی حقیقت ظاہر ہو رہی ہے. اور پھر وہ اپنے اختیار کو اپنے معبود کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ کیا استعمال کیا ہے تم نے اختیار کا. یعنی تمہیں اختیار ہے، تم سجدہ کرو یا نہ کرو، اختیار ہے. تم حلال کھاؤ حرام کھاؤ، تمہیں اختیار ہے. تم نیکی کرو، تم گناہ کرو، تمہیں اختیار ہے. اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ نے اپنا اختیار ازلی اور ابدی رکھا ہے، مگر تمہارے اختیار کی بنیاد پر حساب و کتاب ہوگا کہ تمہیں اختیار دیا تھا، تم نے کیا کیا. اس کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. عزیزان گرامی، تم عبادت کرو یا نہ کرو، تب بھی وہ معبود ہے، تب بھی وہ پروردگار ہے. ہم یہی تو عرض کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی علی کی ولایت قبول کرتا ہے تو قبول کرنے والے کا فائدہ ہے، اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. یعنی علی قلبی بادشاہ تھا، آج بھی بادشاہ ہے. علی کو ماننے سے علی کا کوئی فائدہ نہیں، علی کو نہیں ماننے سے علی کا کوئی نقصان ہے. محمد قرآن میں دلیل کا، قرآن میں دیکھیے دلیل کہا ہے. قرآن نے کہا قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فللہ الحجۃ البالغہ. اللہ کہہ رہا ہے اے رسول کہہ دو ہمارے پاس حجت بالغہ ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر ہم چاہیں. یہ اگر شاہ کا ہے، چاہنے کا ہے. خدا کہہ رہا ہے اگر ہم چاہیں تو اجمعین کی ہدایت ایک ساتھ کر سکتے ہیں. بڑی توجہ دلانے کے لیے یہ قرآن فیصلہ کر رہا ہے. قرآن واضح طور پہ بتا رہا ہے اپنا اختیار، اللہ کا اختیار بتا رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ہدایت ایک پل میں ہو سکتی ہے، ایک لمحے میں. اجمعین، اب کوئی چھوٹا ہوا نہیں. اجمعین کی ہدایت ایک ساتھ ہو سکتی ہے اگر وہ چاہے. ایسا کس کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ پروردگار بس اتنا کہہ دیتا میں چاہوں تو اجمعین کی ہدایت کر دوں. مگر پروردگار نے وہاں سے کہا کہیے آپ کہہ دیجیے فللہ الحجۃ البالغہ کہ اللہ کے پاس حجت بالغہ ہے. حجت بالغہ کے ذریعے اگر وہ چاہے تو سب کی ہدایت کر سکتا، ایک لمحے میں کر سکتا. پروردگار جب تو سب کی ہدایت کر سکتا ہے، ایک پل میں کر سکتا ہے، ایک لمحے میں کر سکتا ہے، تیری قدرت، تو مالک، تو معبود کیوں نہیں کر رہا؟ سوال یہ ہے کہ حجت بالغہ تم نے وسیلہ کیا بنایا؟ سب کی ہدایت کا ایک پل میں، سب کی ہدایت کا وسیلہ کیا بنایا؟ حجت بالغہ کو بنایا. یہ وسیلہ ہے حجت بالغہ، جس کے ذریعے اللہ چاہے تو ایک پل میں سب کی ہدایت کر سکتا ہے. میرے بابو کیوں نہیں کر رہا سب کی ہدایت؟ یہ کیوں آدمی بھٹکے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں انسان جو ہے اپنی منزل سے دور ہے؟ یہ کیوں ظلم و بربریت کے زاویے میں انسان پھنسا جا رہا ہے؟ تم سب کی ہدایت کیوں نہیں کر رہا؟ تو عزیزان گرامی جواب قدرت آئے گا کہ اگر سب کی ہدایت اپنے اختیار کے ذریعے پروردگار کر دے تو پھر انسان محتاج ہو جائے
دعائیں دیجیے. بھائی آپ کے میرے چوتھے امام نے کتنی دعائیں دے دی آپ کو, ائمہ نے کتنی دعائیں دے دی آپ کو, قرآن میں کتنی دعائیں ہیں, آیتوں کو دعاؤں کی صورت میں پڑھا جاتا ہے. تو یہ دعا قنوت میں آپ پڑھتے ہیں ہمیشہ, وہ آیت ہے قرآن کی, مگر دعا بنا کے دی گئی. ربنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہے دعا سب کو یاد ہے. یہ دعا کیا ہے؟ دعاؤں سے ہوتا کیا ہے؟ دعاؤں سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے, اپنے معبود کے مختار ہونے کا اظہار کرتا ہے. اللہ کو دعا کرنے والا بندہ بہت پسند ہے, مگر جو زبان پہ آ جائے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ ان کو دعا کر رہی ہے. ہم شروع ہو جاتے ہیں کہتے ہیں دعا کر رہے ہیں. دعا کا طریقہ تو امام نے تعلیم دیا ہے, دعا کا طریقہ تو قرآن نے تعلیم دیا ہے. آپ دیکھ لیجیے دعاؤں کو جو امام نے تعلیم دیا, کوئی دعا صلوات کے بغیر نہیں, کوئی دعا اللہ کی تعلیم کے بغیر نہیں. دعاؤں کا طریقہ دیا ہے نا. ہاں مجھے بادشاہ کو واپس آنا ہے, پھر محمد منزل تک پہنچنا ہے. اب دعاؤں میں آپ بتائیے سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ ہمیں کون سی دعا کرنی چاہیے جو سب سے عظیم ہو, سب سے بڑی دعا؟ یعنی یہ مانگے یہ مانگے یہ مانگے, گھر مانگے گاڑی مانگے اولاد مانگے, یہ دعائیں تو ہیں زندگی ضروریات ہے زندگی کے لیے, مگر دعاؤں کا جب اسٹیٹس چیک کریں گے آپ اپنے لیے سب سے بڑی دعا کون سی ہے, سب سے عظیم دعا؟ یاد رکھیے ہم ثقلین سے مربوط ہیں, ہم ثقلین سے وابستہ ہیں. رسول اللہ نے ہمارے لیے ثقلین کو چھوڑا ہے. اب اس سے مربوط ہو جائیے پتہ چلے گا. دعائیں تو ہزاروں ہیں, ہزاروں دعائیں. خود یہ دعا کے ساتھ ذکر میں نے کیا, ابھی جو ذکر آ گیا تو سب امام کو تفسیر بھی کر دوں گا. یہ بھی دعا, اس دعا کی تفسیر دیکھیں گے. سب سے اہم دعا قرآن سے آپ کو ثابت کر کے بتاؤں تو اس دعا کا مطلب بھی وہی ہوگا جو اس دعا میں مانگا جا رہا ہے. پہلے دعا کو سمجھ لیں آپ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, اے میرے رب حسنہ عطا کر. حسنہ کیا ہے؟ نیکی. حسنہ نیکی, اے میرے رب نیکی عطا کر فی الدنیا والآخرہ. یعنی یہ حسنہ میرے معبود, یہ حسنہ مجھے دنیا میں